وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثا ثم قال: يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے جو طویل حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم، مفہوم حدیث کا، ایک دفعہ ہم یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے. اذ طلع علینا رجل، جب ہمارے پاس ایک شخص آیا، ایک باہر سے شخص آیا اس مجلس میں. شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بہت ہی زیادہ سفید، بہت زیادہ سفید. شدید سواد الشعر، اور اس کے بال
انتہائی زیادہ سیاہ، کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پہ کوئی بھی سفر کی علامت محسوس نہیں ہوتی تھی، ایک دم فریش کپڑے بھی اور بال بھی. ولا نعرفه حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم میں سے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو بیان فرمایا کہ اس کے کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی کالے، اور ہم میں سے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، یعنی اگر وہ مدینے کا شخص ہوتا تو اس کو سب جانتے تھے، یا کچھ لوگ تو جانتے، لیکن اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی مدینہ کا نہیں تھا وہ. اور اگر وہ باہر سے آیا تو اس زمانے میں تو جب سفر کر کے کوئی آتا تھا تو اس کے کپڑوں میں مٹی لگ جاتی تھی، وہ سفر کر کے آتا تھا، بال اس کے بالکل کالے نہیں رہتے تھے، وہ بھی مٹی لگ جاتی تھی، غبار لگ جاتا تھا، ٹریولنگ کرتے تھے اونٹ پہ، گھوڑوں پہ. لیکن اس شخص کا معاملہ ایسا نہیں تھا، اس کے کپڑے بالکل سفید، بال بالکل سیاہ، اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا صحابہ میں سے. تو وہ بیٹھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اب دیکھیے وہ کس طرح بیٹھا، کتنی محبت سے اور ادب سے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دی، ادب سے ایک شاگرد کی طرح بیٹھا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ، اور اپنے ہاتھ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ پر، ران پر رکھ دیے، اور فرمایا اور کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں، مجھے اسلام کے بارے میں سکھائیے، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پہلی چیز. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تم اللہ کے گھر کا حج کرو اگر اس کی استطاعت رکھتے ہو. یہی 5 فرائض ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے جی، یہی 5 بنیادی ستون ہیں اسلام کے، جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے: شہادت، صلاح، زکوٰۃ، روزہ، حج. ٹھیک ہے جی. تو اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 بنیادی اصول، 5 بنیادی ستون بیان فرمائے. قال صدقت، وہ جو شخص تھا جو آیا تھا جس نے سوال کیا تھا، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت تعجب ہوا کہ یہ ایک شخص ہے جو آیا ہے، سوال کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. اگر کوئی سائل ہو تو وہ تو سیکھے، یہاں پہ یہ سائل سن بھی رہا، سوال بھی کرتا ہے، سیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور صداقت بھی کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں بہت عجیب معلوم ہوا. قال فأخبرني عن الإيمان، اس شخص نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے ایمان کے بارے میں.
تو اب اسلام پہلا سوال کیا، اب دوسرا سوال کیا اس نے ایمان کے بارے میں. قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. 6 باتیں بیان فرمائی. ایمان کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ اس کے ملائکہ پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اور آخری ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تم قدر پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر. 6 اصول، 6 ستون بیان فرمائے ایمان کے. اسلام، ایمان، اسلام کے 5 ستون ہیں اور ایمان کے ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6. قال صدقت، اس شخص نے پھر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس شخص نے تیسرا سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر اس شخص نے چوتھا سوال کیا کہ مجھے خبر دیجئے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، عن الساعہ قیامت کے بارے میں. قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں جانتا اس کے بارے میں جس سے سوال پوچھا گیا ہے اس سے زیادہ جو سوال کرنے والا ہے. یعنی قیامت کے دن کا علم نہ تو سائل کو ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ وہ کب آئے گی. دیکھیں جی، اس حدیث مبارکہ سے اتنے فوائد نکالے گئے ہیں، اتنے فوائد کہ ایک شاگرد کو علم سیکھنے کے لیے کس طرح سے اپنا معاملہ کرنا چاہیے. دوسری بات، اگر ایک عالم سے ایک سوال پوچھا جائے جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو تو چاہے جتنا بڑا ہی عالم ہو اس کو کہہ دینا چاہیے ما ادری، میں نہیں جانتا. اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتانی چاہیے، معلوم کرے، علم حاصل کرے، پھر جواب دے دے. تو دین کے معاملے میں بالکل جب کوئی چیز کسی عالم کو نہ پتا ہو تو اس کو نہیں جواب دینا چاہیے، کہنا چاہیے ما ادری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کرنے والا. یعنی قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے بس، اور اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الجن میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ عالم الغیب ہے، نہیں ظاہر کرتا وہ اپنا غیب کا علم کسی پر بھی. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جس کو چن لے وہ رسولوں میں سے. دیکھیں جی، وحی جو ہے، وحی یہ علم غیب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چن لے اپنے بندوں میں سے اور رسول بنائے اور رسولوں میں سے چن لے، اس کو غیب کا کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے. قرآن غیب کا علم ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جتنا چاہا اتنا عطا فرمایا علم کا، غیب کا علم. مطلقاً عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. جتنا علم وہ چاہتا ہے غیب میں سے اپنے چنے ہوئے بندوں سے اس علم کو ظاہر کر دیتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور جب واپس آئے اور جب بیان فرمایا تو کفار نے کہا کہ اچھا ہم سوال پوچھتے ہیں، بیت المقدس کی جو مسجد ہے
اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر غیب کا علم ظاہر فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے بیت المقدس تو وہاں تو انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نماز پڑھی، تو جب یہ سوال کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس جو ہے اس میں جو مسجد ہے اس کا نقشہ پورا ظاہر فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب میں سے ظاہر فرمایا اور اپنے نبی کی شان کو بڑھایا۔ غیب کا علم مطلقاً صرف اللہ کے پاس ہے، جب اپنے کسی نبی سے اس پہ ظاہر کرتا ہے تو بھی اس کی شان بڑھتی ہے، اور جب اس کو ظاہر نہیں کرتا تو بھی اس سے شان بڑھاتا ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے تسلیم کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا اور اس کو لٹا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا دی۔ کیا ان کو پتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوں گے؟ نہیں، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو اپنے رب کے حکم پر قربان کر دیا۔ تو ان کے پاس تو کوئی علم غیب کا نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک مینڈا جنت سے آ جائے گا۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، بس وہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اس کو کچھ حصہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آگے اور بھی سوال ہیں جو اس شخص نے کیے۔ اب ہم حدیث کے آخری حصے پر چلتے ہیں۔ جب وہ شخص چلا گیا تو کچھ دیر صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، اے عمر، هل تدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ فرمانے، میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فإنہ جبریل، یقیناً وہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تم پر، تم سب کے سامنے، تاکہ تمہیں تعلیم دیں تمہارے دین کی، تمہارے دین کی۔ تو پتہ کیا چلا، تعلیم دینے میں جو سوال اور جواب کا سلسلہ ہے یہ بہت مفید اور مؤثر ہے۔ جب تعلیم کا سلسلہ ہو تو پھر سوال اور جواب بہت مفید ہے۔ اب جبریل علیہ السلام آئے ایک شخص کی صورت میں صحابہ اکرام کے پاس اور سوال کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سنے، اور پھر صداقت بھی، اسی لیے تصدیق کرتے تھے کیونکہ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ تو صحابہ اکرام کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ تو اب دیکھیے جناب، جو پہلے 3 سوال ہیں وہ کیا تھے؟ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین کے کتنے مرتبے ہیں، کتنے لیولز ہیں؟ 3۔ پہلا ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے احسان۔ اسلام، ایمان، احسان، یہ دین کے 3 مرتبے ہیں۔ اور پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی تھی اس میں ہر مومن سے، ہر شخص سے اس کی موت کے بعد قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تو پہلا سوال من ربو کا، اپنے رب کو جاننا۔ رب کا کیا معنی ہے؟ خالق، مدبر، رازق۔ اپنے رب کو پہچاننا، توحید ربوبیت، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان فرمایا ہے کہ رب کا معنی کیا ہے اور توحید ربوبیت کیا معنی ہے، اور اس میں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ دوسرا سوال ما دینو کا،
تمہارا دین کیا ہے. اب دین کے بارے میں کیسے جانیں؟ تو دین کے بارے میں جاننے کے لیے حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو بیان فرمائی آج آپ کے سامنے، کہ جبریل علیہ السلام، میں نے آپ کے سامنے جو بیان کی حدیث، جبریل علیہ السلام سکھانے آئے تھے دین. اور جب دین کی بات آئے گی تو دین سیکھنے کے لیے اس حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ دین کا کیا معنی ہے. دین کے 3 مرتبے ہیں: اسلام، ایمان، احسان. اسلام سے کا کیا معنی ہے، ایمان کا کیا معنی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، اور احسان کا کیا معنی ہے، میں انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. ہم لوگ الحمدللہ اسم کے ٹاپک میں مرکب ناقص شروع کر چکے ہیں، مرکب توصیفی ہم پورا کر چکے ہیں. ذرا ایک ہم کوئک ریفریشر اگر کر لیں کہ ہم نے اسم میں اب تک کہاں پہنچے ہیں، تو اسم کے 4 پہلو تو ہمارے سامنے ہیں. اس کے بعد ہم نے مرکبات کو شروع کیا. مرکبات میں آپ کو کہا کہ مرکب جو ہے وہ مرکب تام بھی ہوتا ہے، یعنی مکمل کمپلیٹ مرکب جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب ناقص بھی ہوتا ہے، یعنی انکمپلیٹ مرکب. ٹھیک ہو گیا جی. مرکب تام جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے، بنیادی حصہ اس کا. جملہ فعلیہ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا ہے. جب ہم اسم کا ٹاپک پورا کر لیں گے پھر ہم انشاءاللہ فعل کی طرف جائیں گے. جو جملہ اسمیہ ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. اور جب بھی آپ کو اجزاء بتا دیے جائیں گے جملے کے یا مرکب کے، کمپوننٹس بتا دیے جائیں گے، پھر اس کے رولز کے بارے میں پتا چلنا چاہیے. اور رولز ہمیشہ 4 چیزوں پہ ہی بیس کرتے ہیں: جنس، عدد، اعراب اور اس کی وسعت. ٹھیک ہو گیا جی. تو مبتدا رفع میں ہوتا ہے اعراب کے اعتبار سے، اور خبر بھی رفع میں ہوتی ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. یہ معرفہ اور نکرہ کمبینیشن ہی جملہ بناتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر جو ہے وہ تابع ہوتی ہے کس کے؟ مبتدا کے. ٹھیک ہے جی. تو ایسے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. پھر ہم نے مرکب ناقص کی بات شروع کی. مرکب ناقص میں ہم نے کہا کہ 4 قسم کے مرکبات ہیں جو انشاءاللہ آپ کے کورس کا پارٹ ہیں، جس میں پہلا ہے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے جی. مرکب توصیفی ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں الحمدللہ مکمل کیا. مرکب توصیفی کے بھی 2 اجزاء ہیں، موصوف اور صفت. موصوف اور اس کی صفت. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے ایک ٹرمینالوجی آج میں اور رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. موصوف اور صفت، اس کو نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں. نعت یعنی تعریف کی گئی، صفت کی جگہ نعت اور موصوف کی جگہ منعوت. تو کچھ بکس میں آپ کو یہ بھی ملے گا. صحیح ہے، اس لیے میں نے آپ کو وہ ٹرمینالوجی بھی بتا دی. ہم لوگ اس کو موصوف اور صفت ہی رکھیں گے. آپ کو پتا ہے اردو میں جب جملہ ہوتا ہے تو اس میں صفت پہلے آتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نیک لڑکا، لیکن جب عربی میں بنائیں گے تو موصوف پہلے آئے گا. آپ ہمیشہ اس کو ترتیب کو برعکس کر لیں گے. موصوف پہلے آئے گا، صفت اس کی بعد میں آئے گی. الولد الصالح. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، جب آپ کو اجزاء پتہ چل گئے ہیں تو پھر آپ کو اس کے رول بھی پتہ ہونے چاہیے. اور اس کا رول تو سب سے آسان ہے. وہ کیا ہے کہ صفت جو ہے وہ 4 پہلوؤں سے، جنس، عدد، اعراب، وسعت، 4 پہلوؤں سے موصوف کے تابع ہوتی ہے، موصوف کو فالو کرتی ہے. موصوف واحد، صفت واحد. اسی طرح رفع، مذکر مذکر، اور معرفہ معرفہ. یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں الحمدللہ. مرکب توصیفی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہ جنس اور عدد والا جو معاملہ ہے آپ کو پتا ہے اس میں ایکسیپشن ہمیشہ چلتی ہے. وہ کیا ہے؟ جب غیر عاقل کی جمع آئے تو واحد مؤنث والا معاملہ ہو جاتا ہے. اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آ جاتی ہے.
اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت بھی واحد آتی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ تھوڑا سا ریفریشر تھا. ہم نے جہاں تک پہنچے ہیں. تو اب جو مرکب ناقص ہے اس میں پہلا مرکب توصیفی پڑھنے کے بعد آج انشاءاللہ ہم لوگ دوسرا مرکب ناقص شروع کرنے لگے ہیں اور اس کا نام ہے مرکب اشاری. کیا نام ہے جی اس کا؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. اچھا جی، مرکب اشاری اس کو کیوں کہتے ہیں ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا جی، آپ اسماء اشارہ تو پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. جملہ اسمیہ میں ہم لوگ نے اسماء اشارہ پڑھ لیے تھے. مبتدا کی جگہ اس میں اسماء اشارہ کو ہم نے استعمال کیا تھا. تو اب اگر وہ اسماء اشارہ آپ کے ذہن میں ہو، قریب کے لیے ہادا مذکر، مثنی ہادانی، جمع ہاؤلائی، اور مؤنث کی بات کریں تو ہادی ہی، ہاتانی اور ہاؤلائی. ٹھیک ہو گیا جی؟ رفع والے. واحد اور جمع کے تو مبنی ہیں، ہمیشہ یہی رہیں گے. اگر بعید کا اشارہ ہو تو ذالکا، ذانکا، اولائکا، تانکا، تلکا، تانکا، اولائکا مؤنث کے لیے. تلکا، تانکا، اولائکا. تو اب یہ اگر آپ کے ذہن میں مرکب اشاری، تو جملے سے ہی ہم پہلے بات شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ مرکب اشاری کے حوالے سے سب سے اہم بات ہے. سب سے اہم بات ہے. تو سب ساتھیوں کو فل فوکس کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے. جب ہم نے جملہ بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جب بھی آپ کے سامنے جملہ آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں؟ نہیں، کراس نہیں کریں گے. جملہ تھوڑی کراس ہوتا ہے. اس کو بریک کر دیں گے. ہاں، اس کو بریک کر دیں گے آپ. صحیح ہے جی، بریک کر دیں گے مبتدا اور خبر میں. صحیح ہے. مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ مبتدا ہے یہ اور اس کی خبر کیا ہے کہ یہ کتاب ہے. اچھا جی، مبتدا اور خبر میں بریک کر دیا. اب آپ کو پتا ہے یہ مبتدا اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ قریب کا ہے بعید کا ہے؟ قریب کا. قریب کا. صحیح ہے جی. اچھا، قریب کا. اور آپ کو پتا ہے جملہ اسمیہ بناتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس میں اشارہ مبتدا بن کے آئے گا تو خبر پہلے لکھ لیں گے اور پھر اس کا ریلیونٹ اشارہ لے آئیں گے. تو خبر کیا ہے؟ کتابن. ٹھیک ہو گیا جی، کتابن. تو ایک ساتھی نے بولا کراس کریں گے. جہاں ہر کراس صرف مرکب توصیفی پڑھا ہے آپ نے. صحیح ہے جی، جملے کو ایسے کراس نہیں کرتے. صرف اب تک آپ نے مرکب توصیفی پڑھا ہے جس میں آپ اس کو ترتیب برعکس کرتے. اچھا جی، خبر آ گئی کتابن. کتابن خبر ہو گئی. اب آپ دیکھیں گے کتابن مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. واحد ہے، مثنی ہے، جمع ہے؟ واحد. تو واحد مذکر قریب کا اشارہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہاذا آپ لے آئے تو کتاب، ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. اچھا، اگر وہ کتاب ہے ہو تو کیا بنے گا؟ تلکا کتاب. ذالکا. ذالکا کتابن، کیونکہ مذکر ہے نا تو مذکر ہے. مذکر. یس. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آپ سب نے غور کرنا ہے اور بہت غور سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت غور سے دیکھنا ہے. یہ کتاب ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک مرکب لکھ رہا ہوں اور میں یہ لکھ رہا ہوں یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب ہے. جملہ ہے، بات پوری سمجھ میں آتی ہے. یہ کتاب جملہ نہیں ہے کیونکہ بات پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جملہ نہیں ہے کیونکہ بات پوری نہیں ہو رہی اس میں. یہ کتاب، یہ دو قلم، وہ دروازہ، وہ گاڑی، وہ کھڑکی. صحیح ہے. یہ سب جملے نہیں ہیں. کریکٹ. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مرکب اشاری ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ جملہ ہے، اس میں بات پوری ہوتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے جی.
آپ کو پتا ہے مرکب ناقص وہ ہے جس میں بات پوری نہیں ہوتی. جی سر. الکتاب یہ اس میں وہ نہیں آ سکے گا، یعنی کہ معرفہ نہ کرے کہ اس میں نہیں کہ یہ کتاب ایک خاص کتاب ہو گئی ہے. نہیں خاص کتاب وہ کیسے نہیں، ہوگا؟ یہ کتاب ہو گئی نا، مقصود اس کو ہم اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب، جیسے اگر ہاں آپ جو ہے وہ ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں، تھوڑا سا ویٹ کریے سر. اچھا ٹھیک ہے، یہ کتاب صحیح ہے. اب یہ کتاب میں آپ کو پتا ہے یہ جو ہے یہ اشارہ ہے، اشارہ ہے نا؟ جی ہاں. یہ اشارہ ہے. تو مرکب اشاری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سمجھ لیجئے. مرکب اشاری کی ڈیفینیشن بہت آسان ہے. وہ مرکب ناقص ہے، سب مانتے ہیں انکمپلیٹ ہے، جملہ نہیں ہے یہ. وہ مرکب ناقص جس میں اشارے کا استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے. بہت آسان سی اس کی تعریف ڈیفینیشن ہے. وہ مرکب ناقص، ٹھیک ہے جی، وہ انکمپلیٹ مرکب جس میں اشارہ یوز ہو، جس میں اشارے کا استعمال ہو، وہ مرکب اشاری کہلاتا ہے. سب کو ڈیفینیشن سمجھ آ گئی مرکب اشاری کی جناب؟ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے صرف وہ بات واضح ہو رہی ہے لیکن وہ جملہ پورا مکمل نہیں ہو رہا. ہاں جی، بات تو واضح ہوگی کیونکہ ہم کلمے پڑھ رہے ہیں نا سارے، تو کلمے کی جی بات واضح ہوتی ہے، لیکن یہ جملہ لیکن پورا ہے. جملہ مکمل نہیں ہے جی بالکل. مرکب اشاری میں. کسی مرکب ناقص میں جملہ پورا نہیں ہوتا. صحیح ہے، چاہے مرکب توصیفی ہو، ہم نے بولا نیک لڑکا، مرکب توصیفی پورا جملہ نہیں ہے. مرکب اشاری ہو، یہ دروازہ، یہ کتاب، اس میں بھی جملہ پورا نہیں ہے. اور آنے والے بھی جو دو مرکب ناقص آپ پڑھیں گے اس میں بھی جملہ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو مرکب ناقص کی تعریف یہی ہے کہ وہ انکمپلیٹ مرکب ہے، اس میں جملہ پورا نہیں ہوتا. مرکب اشاری کی تعریف: وہ مرکب ناقص جس میں اشارہ استعمال ہو وہ مرکب اشاری کہلاتا ہے. اب جب بھی آپ کوئی مرکب پڑھتے ہیں، جملہ پڑھتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کیا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں. تو جان لیجئے مرکب اشاری کے کمپوننٹس ہیں اس میں اشارہ، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی آپ نے خود ہی بتایا مجھے کہ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اس میں اشارہ ہے. اور دوسرا جو اس کا مرکب کا حصہ ہے وہ کہلاتا ہے، ذرا سب سنیے غور سے، یہ کہلاتا ہے مشار الیہ. مشار الیہ کا مطلب ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. صحیح ہے، جو چیز جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، جس کو ڈیمونسٹریٹ کیا جائے، وہ مشار الیہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے جی؟ مشار الیہ. مشار الیہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ آپ کو پتا یہ جملہ تھا تو یہ مبتدا تھا اور یہ اس کی خبر تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ مبتدا اور خبر مل کے کیا بنا تھا؟ جملہ اسمیہ بنا تھا. اب یہاں پہ اس میں اشارہ ہے اور مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے جی، دو کمپوننٹس ہیں آپ کے سامنے آ گئے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مرکب اشاری جب بھی آئے گا اس کے دو پارٹس ہوں گے، اس میں اشارہ اور مشار الیہ. اس میں اشارہ اور مشار الیہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب دوسری بات کیا جاننی ہوتی ہے ہمیں جب کمپوننٹ سمجھ میں آ جائیں کہ رولز کیا ہوں گے. رولز پتہ کرنے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے رولز بھی بہت ہی آسان ہیں، نوٹ کر لیجئے جی سب. اس کے رولز بھی بہت ہی آسان ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، اچھا رولز جاننے کے لیے آپ کو کن چار چیزوں کے بارے میں جاننا ہوتا ہے؟ وہی 4 چیزیں. عدد، اعراب، وسط. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ مجھے بتائیں اس میں اشارہ جو ہے ھذا ذالک، اس کے بارے میں آپ ایک بات جانتے ہیں آلریڈی. کیا ہے وہ؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اس میں اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ نکرہ نہیں ہو سکتے. صحیح ہے، اس میں اشارہ نکرہ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ نے معرفہ کی ڈیفینیشن میں پڑھا ہے تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں. تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں. اچھا اب یہ بات جو ہے نا آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اب میں آپ کو رول بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی. رول یہ اس کے پارٹس ہو گئے مرکب اشاری کے. اب رول سن لیجئے.
رول کیا ہے؟ رول ایک ہی ہے اس کا، بہت آسان. کیا ہے؟ چاروں اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، چاروں اعتبار سے اس میں اشارہ مشار الیہ کے مطابق لائیں. وہی بات جو ہم نے یہاں کی تھی کہ پہلے خبر لکھ لیں پھر اس کے حساب سے اشارہ ڈھونڈیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے، پہلے مشار الیہ کی عربی لکھ لیں پھر اس کے حساب سے اشارہ ڈھونڈیں. means with all four respects جنس عدد اعراب وسعت، اس میں اشارہ will follow مشار الیہ. یعنی مشار الیہ اگر واحد ہوگا اس میں اشارہ واحد کا آئے گا، مثنیٰ ہوگا مثنیٰ آئے گا، جمع ہوگا جمع آئے گا، غیر عاقل کی جمع ہوگی اس میں اشارہ واحد مؤنث آئے گا. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. تو ابھی آپ یہ ایکسیپشن خوب سمجھ چکے ہیں کیونکہ اب 5واں مقام ہے تقریباً جہاں پہ یہ ایکسیپشن آئی ہے. مشار الیہ رفع میں ہوگا اشارہ بھی رفع میں ہوگا، مشار الیہ نصب میں ہوگا اشارہ بھی نصب میں ہوگا، مشار الیہ جر میں ہوگا اشارہ بھی جر میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. مشار الیہ معرفہ ہوگا اس میں اشارہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے، سب نے غور سے سننا ہے. مشار الیہ، اچھا اس پہ بعد میں آتے ہیں معرفہ نکرہ. مشار الیہ مذکر ہوگا اس میں اشارہ مذکر ہوگا، مشار الیہ مؤنث ہوگا اس میں اشارہ مؤنث ہوگا، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں. مشار الیہ معرفہ ہوگا اس میں اشارہ تو معرفہ ہی ہوتا ہے، نو پرابلم. مشار الیہ نکرہ ہوگا تو کیا کریں گے؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے واحد مؤنث کا اشارہ تو نہیں آئے گا. نہیں، کیوں؟ یہ تو اپنی طرف سے رول بنایا آپ نے. نہیں، میں اسی لیے کہنا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں تو، کیونکہ میری معلومات اتنی نہیں تھی، ایک اندازے سے کہہ رہا تھا. نہیں دیکھیں، آپ اس طرح سے جواب دیں گے نا تو باقی ساتھیوں کو کنفیوز ہونے کا ڈر ہے. ہاں اگر کوئی بیک گراؤنڈ ہے آپ کے پاس تو جواب دے، نو پرابلم. سیدی وہ تو غیر عاقل کی جمع والا معاملہ ہے نا، یہاں پہ ہم معرفہ نکرہ کی بات کر رہے ہیں. معرفہ ہو مشار الیہ تو اس میں اشارہ تو معرفہ ہی ہے، نو پرابلم. اگر مشار الیہ نکرہ ہو تو کیا کریں گے بتائیے جی، کوئی بتائے گا؟ مشار الیہ جو ہے اس کو معرفہ ہی لائیں گے. اگر اس کو ہم نکرہ کر دیں گے تو جملہ بن جائے گا، کیونکہ اس میں اشارہ تو ہمیشہ معرفہ میں رہے گا. اور اگر ہم مشار الیہ کو نکرہ لے آئیں گے تو وہ جملہ بن جائے گا، وہ مرکب نہیں بنے گا. نہیں مرکب، آپ دیکھیں آپ تھوڑی صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں لیکن مسئلہ ہے تھوڑا سا. اس میں اشارہ جو ہے وہ تو نکرہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو نکرہ کیسے کر دیں گے ہم؟ میں کہہ رہا تھا مشار الیہ کو جو ہے معرفہ لائیں گے، کیونکہ مشار ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. بالکل آپ کا جواب صحیح ہے کہ مشار الیہ نکرہ نہیں آ سکتا، ناٹ پاسبل. نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے سب، مشار الیہ نکرہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہے اور ان دونوں میں چاروں اعتبار سے مطابقت، ریلیونس ضروری ہے. اور اس میں اشارہ چونکہ معرفہ ہے تو کبھی بھی مشار الیہ کو نکرہ نہیں لائیں گے، ہمیشہ معرفہ ہی لائیں گے کیونکہ اس میں اشارہ آلریڈی معرفہ ہے. اور ان دونوں میں چاروں اعتبار سے مطابقت، ریلیونس ضروری ہے، تو چونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہے تو مشار الیہ کو ہمیشہ معرفہ کر کے ہی لائیں گے. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے. اگر آپ نے اس کو، یہ تو ہے ہی معرفہ، اور اس کو نکرہ اگر لکھ دیا تو یہ مشار الیہ تو نہیں رہے گا، یہ خبر بن جائے گی. کیونکہ آپ کو پتا ہے معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن مبتدا خبر بنا کے جملہ اسمیہ بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے.
بات سب کو سمجھ آئی تھی؟ تو کیا رول تو سمجھ آ گیا، چاروں اعتبار سے مطابقت ہے، لیکن نوٹ کر لیں بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ مشار الیہ کو ہمیشہ معرفہ لائیں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے. مشار الیہ will always be معرفہ because all اسماء اشارہ are معرفہ, and the rule of مرکب اشاری is that اسم اشارہ should be relevant to مشار الیہ in all four respects. ٹھیک ہے جی، بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو مجھے ذرا اس کا مرکب تو بنا دیجیے، کیا بنے گا یہاں پہ اس جگہ؟ صحیح ہے جی، ماشاءاللہ. اچھا، پہلے ہم مشار الیہ لکھیں گے کیونکہ ہم نے کہا مشار الیہ کے مطابق اشارہ آئے گا. تو مشار الیہ کی عربی ہے ہاں جی، کتابن. کتابن. اچھا جی، مجھے آپ یہ بتائیے کتابن جو ہے کیا صحیح لکھا ہے میں نے؟ نہیں، الکتاب. الکتاب. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ مشار الیہ ہمیشہ معرفہ آئے گا، نکرہ نہیں آ سکتا. الکتاب. اب الکتاب مذکر ہے، واحد ہے، قریب کا اشارہ ہے، کیا اشارہ بنے گا؟ ھذا الکتاب. ھذا الکتاب، یہ کتاب. ھذا الکتاب، یہ کتاب. اگر یہاں پہ ہم معرفہ نہ کرتے، ھذا کتاب لکھ دیتے، تو کیا مرکب اشاری صحیح بنتا؟ نہیں، غلط بنتا. کیا بن جاتا؟ وہ جملہ اسمیہ بن جاتا. وہ یہ بن جاتا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. کیونکہ معرفہ نکرہ کمبینیشن جملہ بناتا ہے، مفہوم پورا ہو جاتا ہے. یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب. ھذا الکتاب مشار الیہ معرفہ آئے گا. جناب ہم بات کرتے ہیں نا عربی میں تھوڑے سے چینج سے معنی کتنا چینج ہو جاتا ہے، تو یہاں دیکھیے اس کی کلاسک ایگزامپل ہے. ال لگا ہے صرف اور معنی بالکل تبدیل ہو گیا ہے. کیا سب ساتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. جی سر. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو مرکب اشاری تو ہمارا پورا ہو گیا، آپ یہ سمجھ لیجیے. اب صرف پریکٹس ہے جو تھوڑی سی ہمیں کرنی ہے کہ مرکب اشاری بنے گا کیسے. مرکب اشاری ایسے بنے گا، پہلے مشار الیہ لکھ دیں گے، پھر اس مشار الیہ کے حساب سے آپ اشارہ لے آئیں گے، اور وہی ایکسیپشن لگے گی، اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ واحد مؤنث آئے گا. بات جو یاد رکھنے والی یہ ہے کہ مشار الیہ ہمیشہ معرفہ کر کے لائیں گے، کیونکہ اس میں اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. بات سب کو سمجھ آ گئی جناب؟ ہاں جی، کلیئر ہے سب کو؟ جی سر. کوئی سوال نہیں؟ ٹھیک ہے جی. کامران اس کی سلائیڈ لے لیں گے. اس میں صرف اعراب کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر نصب اور جر کا سلسلہ آئے گا تو اس میں ہذینی، ہاتینی یہ چیزیں یوز ہوں گی. اعراب ابھی آتے ہیں اس طرف ہم انشاءاللہ. ابھی آتے ہیں، ابھی انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کریں گے. اوکے، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، جیسے ابھی ایک ساتھی نے کہا تو ہم لوگ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیبل دوبارہ بنا لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا اسماء اشارہ کا. ٹھیک ہے جی، اسماء اشارہ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ قریب کے اشارے ہوتے ہیں اور بعید کے اشارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. قریب میں مذکر آئے گا، مؤنث آئے گا.
مذکر آئے گا، مؤنث آئے گا. میں یہ چھوٹا ٹیبل بنا رہا ہوں کیونکہ ہمیں جگہ چاہیے، اور یہ چیز تو آپ کے پاس ہے نوٹ بکس میں، صرف ایزی ریفرنس کے لیے میں اس کو دوبارہ یہاں رکھا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہاں پہ واحد، مثنی اور جمع. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، قریب کے لیے مذکر واحد کا اشارہ ہے ہذا. ٹھیک ہے جی. اور مثنی ہے ہذانی. مؤنث کا ہے ہذیہ، ہاتانی. اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع تو ہا اولائی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، بعید کے لیے جو ہے وہ ذالک، ذالک، ذانک، ذانک، ذانک. ذانک، ٹھیک ہے جی. اور مؤنث کے لیے اولئک، تل کا، اس کو ایک ساتھ لکھ لیتے، تل کا، تانی کا. تلک ثانی، اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے اولئک. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اسماء اشارہ ذرا ریوائز ہو گئے. اچھا، یہ سب رفع میں لکھے ہوئے ہیں. اگر نصب اور جر ہوگی تو واحد اور جمع تو ایسے ہی رہیں گے کیونکہ یہ مبنی ہے. ہادہ کی رفع نصب جر تینوں کی ہادہ 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 ہے. ہادیہ ہادیہ ہادیہ، ذالک ذالک ذالک، تلکا تلکا تلکا. اسی طرح جمع والے بھی مبنی ہیں، رفع نصب جر میں ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی، اولائکا اولائکا اولائکا. بچے مثنی والے، تو مثنی کی جو ہے یہ حالت رفع ہے، نصب اور جر فرق ہوتی ہے. ہادانی رفع ہے، نصب اور جر ہوگی ہاذینی. ہاتانی رفع ہے، نصب اور جر ہوگی ہاتینی. ذانکا رفع ہے، نصب اور جر ہوگی ذینکا. تینک، تانکا جو ہے وہ رفع ہے، نصب اور جر ہوگی تینکا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک کوئک ریویژن ہو گیا آپ کے پاس اسماء اشارہ کا، جو آپ نے ٹیبل پہلے پڑھا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب بہت آسان ہے معاملہ، اب تو صرف پریکٹس والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آپ نے ابھی کیا جملہ بنایا تھا؟ اچھا، اگر یہ اسماء اشارہ لوگوں کے پاس، آپ سب کے پاس ہیں، لکھے ہوئے بھی ہیں، بک میں بھی ہیں، نوٹ بکس میں بھی ہیں، تو ہم اس کو مٹا دیتے ہیں تو وہاں پر جب بورڈ پہ جگہ زیادہ ہو جائے گی. صحیح ہے؟ جی جی. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کو ہم نے ایک مرکب اشاری دیا، یہ کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، یہ کتاب کا آپ نے بنایا، کیا بنایا ابھی آپ نے؟ پھر سے بنا لیتے ہیں ایک بار ھذا ذرا. الکتاب، سب سے پہلے اشارہ مشار ھذا الیہ، مشار الکتاب، الیہ. ٹھیک ہے، مشار الیہ کو ہمیشہ معرفہ کر کے لائیں گے، الکتاب. اور اس کے مطابق یہ مذکر ہے، واحد ہے، قریب کا اشارہ ہے، تو اشارہ آیا ھذا، ھذا الکتاب، یہ کتاب، ھذا الکتاب، یہ کتاب. اچھا جی، ھذا الکتاب. اگر ہم یہی جملہ مثنیٰ میں بنائیں اور کہیں یہ دو کتابیں، یہ دو کتابیں. جی جناب، تو دو کتابوں کے لیے کیا عربی ہوگی؟ پہلے مشار الیہ لائیں گے، ھذانی الکتابانی، الکتابانی ھذان. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے جی، تاکہ آسانی ہو جائے انشاءاللہ. دو کتابیں کے لیے ہو جائے گا کتابانی. اور آپ کو پتا ہے کتابانی مشار الیہ تو اس کو ہمیشہ ال لگا کے لائیں گے. ٹھیک ہے جی، معرفہ کر کے لائیں گے، تو الکتابانی. اب الکتابانی مثنیٰ ہے، مذکر کا اشارہ ہے، قریب کا اشارہ کیا ہے؟ ھذانی، ھذانی الکتابانی، یہ دو کتابیں. ٹھیک ہے. اگر یہاں سے میں ال ہٹا دوں، ھذانی کتابانی، تو کیا یہ مرکب اشاری ہے؟ نہیں، یہ جملہ یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ دو کتابیں ہیں.
ٹھیک ہو گیا جی، یہ 2 کتابیں. اچھا جی، اب ہم اس کو جمع میں بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کتابیں، یہ کتابیں. ہاں جی، پہلے اولائی جملے کتب کتابین الکتب. صحیح جی، کتبن، اور جب ال لگ جائے گا تو الکتب. ٹھیک ہے جی، اب اشارہ بتا دیجیے کیا لاؤں. تل کا، تلک هذه تلک الکتاب ذالک ذالک. هذه یہ قریب کا اشارہ ہے، بعید کا اشارہ ہے. قریب هذه هذه الکتاب هذه الکتاب. غیر عاقل کی جمع ہے تو واحد مؤنث کا اشارہ آئے گا. قریب ہے تو قریب، بعید ہے تو بعید. بھائی ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ، زبردست. هذه الکتب، کتاب یہ کتابیں ہیں. ہاں جی. آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی، اب یہ جو ہاذا الکتاب ہاذا الکتاب ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے ہاذا الکتاب رفع میں، نصب میں یا جر میں؟ رفع میں، کیسے پتا چلا؟ رفع میں. آخر میں پیش آ رہی ہے نا، اوپر رفع میں ہے. کتابو ہے. ہاں ٹھیک ہے جی، تو نوٹ کر لیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں، بہت اہم بات نوٹ کر لیں. مرکب اشاری میں جو اہم ترین کمپوننٹ ہے، اہم ترین پارٹ ہے، اہم ترین جز ہے، وہ مشار الیہ ہے. وہ کیا ہے؟ مشار الیہ. اعراب کس سے پتہ چلے گی؟ اعراب پتہ چلے گی مشار الیہ سے. مشار الیہ رفع میں ہے. اپنا مائک میوٹ کر دیجئے. مشار الیہ رفع میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ مرکب پورا رفع میں ہے، کیونکہ ہاذا تو مبنی ہے. ٹھیک ہے جی، اور رفع نصب جر میں ایک ہی جیسا لگے گا. تو الکتاب رفع میں ہے تو ہاذا بھی اس کا مطلب رفع میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، میں آپ سے کہتا ہوں ہاذا الکتاب رفع میں ہے تو اس کا نصب بنا دیجئے مجھے. ھذا الکتاب، ھذا الکتاب، ھذا الکتاب. ماشاءاللہ، زبردست. ھذا تو مبنی ہے تو مشار الیہ اہم ہے، اہم ترین مشار الیہ اعراب جاننے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اگر جر ہو تو کیا بنے گا؟ ھذا الکتابی، ھذا الکتابی، کتابی. ھذا الکتابی. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. ہاں جی، ھذانی الکتابانی ملا کے پڑھیں گے تو ھذانی الکتابانی. مجھے یہ بتائیے یہ رفع میں، نصب میں یا جر میں؟ یہ رفع نصب میں ہے. دونوں کیسے کے نصب نیچے میں؟ زیر، کتابانی کے نیچے بھی زیر ہے اور ھذانی کے نیچے بھی زیر ہے. تو کتابانی کے رفع میں نیچے، ہے. کتابانی کے نیچے آنی ساؤنڈ رفع ہے. رفع میں آنی عینی عینی، تو آنی ساؤنڈ رفع میں. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. دیکھیے جی، واحد اسم ہے نا تو اعراب حرکت سے پتہ چلتی ہے. جب مثنیٰ ہوگا یا جمع سالم ہوگا تو اعراب ساؤنڈ سے پتہ چلے گی. آنی اور آنی رفع کی ساؤنڈ ہے، اور جب آپ اس کو نصب میں لے جائیں گے تو ھذانی الکتابانی کیا ہو جائے گا؟ آنی پہلے مشار الکتابین. اللہ بنا لیں. صحیح جی، الکتابین. اب الکتابین کیونکہ اب الکتابینی جو ہے ماشاءاللہ وہ چونکہ نصب میں ہے تو اشارہ بھی نصب والا لائیں گے، کیونکہ مثنیٰ میں مبنی نہیں ہے. تو ھذانی کیا ہو جائے گا؟ ہاتینی. ھذینی ہاذینی. صحیح جی، ہاتھینی تو مؤنث کا. ہاذینی. ہاذانی سے کیا ہو جائے گا؟ ہاذینی. ہاذین الکتابین. ماشاءاللہ. کتابینی. اور جر میں بھی یہی بنے گا. صحیح ہے، کیونکہ ساؤنڈ عینی ہے دونوں کی. ہاذین الکتابین. ماشاءاللہ. اب یہاں پہ آئیے، ھذہ الکتب. مجھے بتائیے ھذہ الکتب رفع میں، نصب میں یا جر میں؟ رفع میں. رفع میں. کیسے پتہ چلا؟ پیش نہ کتاب کے بھی کتب پہ تو دمہ. ٹھیک ہے جی، دم. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیے یہ جمع اسم ہے تو جمع اسم کی اعراب ساؤنڈ سے پتہ چلتی ہے حرکت سے؟ حرکت سے. سب جمع سب. ہاں جی، حرکت سے پتہ چلے گی.
जमा हाँ, मुकस्सर की हरकत से होती है, जमा माशाल्लाह, ये सालिम की जवाब साउंड बिल्कुल सही है, ये जवाब बिल्कुल सही है। जमा सालिम की साउंड से होती है, जमा मुकस्सर की हरकत से होती है, बिल्कुल वाहिद इस्म की तरह। तो अल कुतुब हालत रफा में है तो हादिही भी रफा में, ठीक है जी, क्योंकि रफा नसब जर में मबनी है ये हादिही। अच्छा मुझे बताइए अगर ये नसब में हो तो क्या बनेगा? हाज़िहिल कुतुब, हादिहिल कुतुब। उलाइल कुतुबा, नहीं हाउलाई क्यों कर दिया? हाज़िहिल वो तो हाज़िहिल कुतुब, यस वो हाज़िहिल तो हाज़िहिल सॉरी सही जी, वो तो हाज़िहिल गैर आकिल कुतुबा, की जमा ही रहेगी ना, सही। अच्छा जी, और जर में होगा तो हाज़िहिल कुतुबी, कुतुबी, हादिहिल कुतुबी, कुतुबी, माशाअल्लाह अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा अच्छा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है जी, माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब हम कहते हैं जुमला लेते हैं, ओ सॉरी जुमला कह रहा हूँ, मुरक्कब इशारी लेते हैं। ये घड़ी, घड़ी को क्या कहते हैं? सा कहते हैं, सा, ठीक है जी, ये घड़ी। अच्छा जी बताइए मुझे, ये घड़ी मुरक्कब इशारी है तो जी हाँ, क्या आएगा यहाँ पे? घड़ी के लिए अस्सा ले लेंगे, मुशारुन इलैह है तो मुशारुन इलैह को हमेशा मारफा करके लाते हैं, ठीक है जी, अस्साअतु, अस्साअतु, ठीक है जी। अब साअतु मुन्नस है, ठीक है जी, मुन्नस यहाँ है पे मुज़क्कर है? मुन्नस, मुन्नस है, हाज़ी, तो मुन्नस वाहिद का इशारा लाएंगे और है करीब का ही, तो क्या आएगा? हाज़िही, हाज़िही, हादी, हादी। हाँ जी, अगर हम इसका मुसन्ना बना लें, ये दो घड़ियां, हाँ जी, सातैनी, नहीं 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 नहीं, तानी अस्साअतानी, आतानी बिल्कुल आतानी अस्साअतानी, और इसके लिए इशारा कौन सा लाएंगे? आतानी हातानी, ठीक है जी, मुअन्नस का हातानी, हातानी साअतानी, माशाल्लाह। और अगर ये जमा हो, ये घड़ियां, these watches, हाँ जी, तो जमा इसकी सालिम बनाने, माशाल्लाह, अस्साअतु, साअतु जी, हाज़िही साअतु, हाज़िही, ठीक है जी, क्योंकि गैर आकिल की जमा है तो आप इशारा लाए हादी ही, मुन्नस वाहिद का, माशाल्लाह माशाल्लाह, हादी हादी साअतु, ठीक है जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा जी, अब एक बैद का लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं वो लड़का, अब यहाँ पे वो लड़का इशारा है बैद के लिए, हाँ जी, लड़के को क्या कहेंगे? अल वलदु, अल वलदु, माशाल्लाह, ज़ालिका, ज़ालिका, माशाल्लाह, ज़ालिकल वलदु, ज़ालिकल वलदु, ज़ालिकल वलदु, वलद, हाँ जी, वो दो लड़के, अल वलदानी, वलदानी ज़ानिका, अल वलदानी, ज़ानिकल वलद, ज़ालिका ज़ानिका, ज़ानिका, ज़ानिकल वलदानी, कल वलदानी, माशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम कहते हैं वो लड़के, जमा अल वलदूना, औलाद ले लीजिए, जमा मुकस्सर, औलाद अल औलादु, ठीक है, औलाद, हाउलाई हाउलाई, देख लीजिए सब, उलाइका उलाइका उलाइका, उलाइका ओलाई, औलाद ओलाई का या तिलका? तिलका औलाई, तिलका औलाद, उलाइका, का है, उलाइका आकिल की जमा है। हाँ जी, आखिल की जमा है तो हमेशा वाहिद मुन्नस नहीं लाएंगे ओलाइका, क्योंकि ये औलाद तो आकिल है ना, जी जी, ओलाइकल औलादु, माशाल्लाह, ठीक है जी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। मुझे बताइए हादिहि साअतु, रफा में है, नसब में, जर में? रफा में, ठीक है, इसका नसब क्या बनेगा? हादिहि साअता, जर क्या बनेगा? हादिहि साअती, हातानी साअतानी, इसका अगर नसब और जर बनाना हो तो क्या बनेगा? अस्साअतैनी, हातैनी, हातैनी अस्साअतैनी, और मिला के पढ़ेंगे तो हातैनी साअतैनी, नसब और जर हो गया। हादिहि साअतु, हाँ जी, आप मुझे बता दीजिए इसका नसब और जर क्या बनेगा? नसब बनाइए पहले, नसब, हाज़िही साअती,
هذه الساعة ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. الساعات جمع سالم مؤنث کی ساؤنڈ ہے, اس کی نصب اور جر دونوں میں زیر آتی ہے. الساعات الساعات هذه الساعات. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح اگر اس کو نصب اور جر میں بنائیں تو ذالک الولد ذالک الولد. ذا یہاں پہ ذا نکاح ہے, ذا نکاح سے کیا ہو جائے گا ذی نکاح. ٹھیک ہے جی. الولدانی سے الولدینی, ذینی کل ولدینی نصب اور جر. یہاں پہ اولئکا تو مبنی ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. الاولاد جو ہے وہ تو جمع مکسر ہے, تو اس کی نصب اور جر تو بہت آسان ہے. الاولاد الاولادی اولئک الاولاد اولئک الاولادی. سب کو جناب یہ بات سمجھ میں آ گئی کس طریقے سے چاروں اعتبار سے اشارہ تابع ہوتا ہے مشار الیہ کے. ایکسیپشن صرف وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اشارہ واحد مؤنث کا آئے گا. مشار الیہ کو ہمیشہ معرفہ کر کے لائیں گے. کیا یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ سر ایک سوال ہے. جی جی پوچھیں. سوال یہ ہے کہ کیا اگر اس میں علم ہو, جیسے یہ فاطمہ ہے, یہ زید ہے, تو کیا ان کے لیے بھی اس طرح سے استعمال ہوگا؟ ہاں بالکل استعمال ہو سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے سورۃ مریم میں ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم, تو بالکل استعمال ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو پہلی اس میں علم ہے, معرفہ ہے, تو اس کو تو ال لگانے کی ضرورت نہیں. واضح؟ جی سر. اور پھر کیا اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کب اس میں اشارہ استعمال ہوگا اور کب جو ہے اسماء ضمیر استعمال ہوں گے؟ ہاں دیکھیے, یہ جو اسماء اشارہ اور اسماء ضمیر والا معاملہ ہے نا, یہ تو بالکل الگ ہے. عربی میں ضمیر ضمیر ہے, اس میں اشارہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے. وہ جو کنفیوژن آپ لوگوں کو ہوتا ہے وہ صرف بعید کے اشارے میں ہوتا ہے, کیونکہ اردو کی وجہ سے ہے, وہ صرف اور کوئی ریزن نہیں ہے. اردو میں ہم ضمیر کے لیے بھی وہ کہتے ہیں اور بعید کے اشارے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں. کلیم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, یہ کوئی ضمیر نہیں ہے اردو کی. مسئلہ سے بعید کے اشارے میں جب وہ کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ لڑکا اب وہ ضمیر ہے یا اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صرف اردو کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے. عربی میں تو ضمیر ضمیر ہے, اشارہ اشارہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح اگر انگلش سے آئیں گے تو بھی کنفیوژن نہیں ہوگا. ہی اگر آئے گا تو وہ پروناؤن ہے, دیٹ ہوگا تو وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے یعنی اشارہ ہے. تو وہ اردو کی وجہ سے آپ صرف وہ میں جو اردو ہم یوز کر رہے اس میں ضمیر بھی وہ ہے اور اشارہ بھی ہو, تو اس سے کوئی کنفیوژن تھوڑی ہے. عربی تو عربی ہے, اس میں اشارہ تو اشارہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ کو اردو دی جائے گی تو آپ کو جب کہا جائے گا وہ لڑکا, ٹھیک ہے جی, وہ لڑکا, تو کنفرم ہے کہ اس میں ہوا ولدن. آپ یہاں پہ کیا لکھ سکتے ہیں مجھے ذرا یہ بتائیں کہ عربی ہوا کیا, یہ بتائیں. نہیں سر. کیا وہ لڑکے کی عربی ہے؟ نہیں سر. بلال آج ہیں آپ ہم ساتھ؟ آپ کی آواز نہیں ہے مجھے بالکل. بلال نہیں ہے آج. ہاں جی. تو وہ لڑکا جو ہے اس کی عربی ہوا ولدن تو نہیں ہو سکتی نا. ہوا ولدن تو جملہ ہے, ہوا معرفہ ہے, ولدن نکرہ ہے, تو وہ تو جملہ ہو گیا. وہ لڑکا ہے, یہ تو وہ لڑکا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ لڑکا, ٹھیک ہے جی. تو اس میں ضمیر کا تو کوشچن ہی نہیں. کلیئر؟ جی جناب. اور کوئی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ سر مجھے ایک کوسچن ہے لاسٹ کلاس کا سر, ایک ایگزامپل چاہیے تھا. لاسٹ کلاس کی ایگزامپلس؟ جی جی, ایک میں بولتا ہوں ابھی. وہ آپ بولے تھے وہ مبتدا کے جگہ میں ضمیر آ گیا تو خبر واحد مونس, اس کا ایک ایگزامپل چاہیے سر مجھے. ہاں میں آپ کو, آپ جو ہے نا کلاس کے آخر میں پوچھ لیجیے گا سر, تو ہمارا ٹاپک جو ہے اس کی کنٹینیوٹی رہے گی. اوکے تھینک یو. اچھا جی. اب یہ جو اس میں اشارہ کا ٹاپک ہے یہ سب کو کلیئر ہے الحمدللہ؟ جی سر. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں اشارہ یہاں, اچھا کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے. یہ سلائیڈ کون سی ہے ہماری؟ 2 ہے سر. جی اوکے. اچھا اب اسی سلائیڈ کو نا میں کچھ چینج کرنے لگا ہوں آپ کے لیے, اور میں آپ کو یہ اس کی ہیڈنگ یہ دینے لگا ہوں
اس میں اشارہ کا جملے میں استعمال. ٹھیک ہے جی. جب ہم نے مرکب توصیفی پڑھ لیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملے میں کیسے استعمال ہوتا ہے. اسی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عموماً خبر بنتا ہے, ریئرلی مبتدا بھی بن جاتا ہے. اور اس کو مرکب اشارے لکھ رہے ہیں, مرکب اشارے جملے میں استعمال. ہاں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرا. اس میں اشارہ نہیں ہے, مرکب اشاری ہے, کیونکہ یہ تو مرکب ہے سارے. جزاک اللہ خیرا, بارک اللہ. مرکب اشاری کا جملے میں استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو مرکب اشاری آپ نے سب بنائے ہیں ابھی ہمارے ساتھ, اب ہم اس کی آپ کو خبر دینے لگے ہیں. کیا دینے لگے ہیں؟ خبر دینے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں تاکہ بات الگ الگ رہے. اب ہم یہ کہتے ہیں یہ کتاب, اور اس کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, نئی ہے, نئی ہے. دس بک از نیو, دس بک از نیو. یہ کتاب نئی ہے. مجھے یہ بتائیں, جب بھی جملہ آتا ہے تو مبتدا خبر کو الگ کرتے ہیں. اس میں مبتدا کیا ہے؟ حاضر الکتاب مبتدا ہے. ہاں, یہ کتاب جو ہے نا یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی خبر ہے کہ وہ نئی ہے. مبتدا کون سے مرکب کی صورت میں ہے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری کی صورت میں, جو آپ نے آلریڈی بنایا ہوا ہے. حاضر الکتاب. نوٹ کر لیجئے, مرکب اشاری جملے میں صرف مبتدا بنتا ہے, خبر نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا جی. مرکب اشاری جملے میں کیا بنے گا؟ صرف مبتدا بنے گا, خبر نہیں بنے گا. اور یہ دیکھیے مبتدا بنا ہے, یہ کتاب نہیں ہے, ھذا الکتاب. اب اس کی خبر لے آئیے. خبر معرفہ ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے؟ نکرہ. صحیح جی, نکرہ ہوتی ہے. یہ رفع میں تو خبر بھی رفع میں آئے گی, کیونکہ مبتدا رفع میں ہوتا ہے, اس کی خبر رفع میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اگر ھذا الکتاب اس کی خبر رفع میں واحد ہے, الکتاب یہ مرکب اشاری واحد ہے اور مذکر ہے, تو کیا ہوگی خبر؟ جدید. ھذا الکتاب جدید, یہ کتاب نئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, میں کہتا ہوں یہ گھڑی پرانی ہے. یہ گھڑی مبتدا ہو گیا, پرانی اس کی خبر ہو گئی. یہ گھڑی ہذہ الساعۃ پرانی ہے. ہاں جی, کیا خبر آئے گی؟ قدیمہ. قدیمۃ. ٹھیک ہے جی, قدیمہ. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. ہم جی کہتے ہیں وہ لڑکا نیک ہے, وہ لڑکا ذالک الولد صالح. ٹھیک ہے جی. وہ لڑکا مبتدا ہو گیا, اس کی خبر آ گئی نیک ہے. ذالک الولد صالح. صالح رفع میں. ٹھیک ہے, ذالک الولد صالح, وہ لڑکا نیک ہے. اچھا جی, اگر میں آپ کو بولوں کسی صورت میں یہ جملہ اسمیہ ہے, یہ دو کتابیں, ٹھیک ہے جی, یہ مرکب اشاری ہے, اور اس کی خبر یہی لے لیجیے, یہ دو کتابیں نئی ہیں. ٹھیک ہو جی. ھذانی الکتابانی جدیدانی. ماشاء اللہ. ھذہ الکتب یہ کتابیں, ان کی خبر لے لیجیے, نئی ہیں. مبتدا ہو گیا, یہ کتابیں. ھذہ الکتب نئی ہے کی عربی کیا ہوگی؟ جدیدۃ. جدیدون یا جدیدتن؟ پھر جدیدتن یا جدید. کیا یہ غیر عاقل کی جمع نہیں ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے نا الکتب, تو خبر کیا آئے گی؟ جدید. واحد مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے جی, واحد مؤنث ہے. واحد مؤنث. صحیح ہے. جدیدتن. ٹھیک ہے جی, جدیدتن. ھذہ الکتب جدیدتن. دیکھیں جی, یہ مشار الیہ کیونکہ جمع غیر عاقل کی جمع تو اس کا اشارہ بھی ہے, واحد مؤنث لائے, اور جب یہ مرکب اشاری بن گیا, ٹھیک ہے جی, اب خبر لانی ہے, لیکن مبتدا کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر خبر واحد مؤنث ہی آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ گھڑی پرانی آپ نے بنا ھذہ الساعۃ قدیمۃ. یہاں پہ یہ دو گھڑیاں پرانی ہیں. ھاتانی الساعتان
قدیمتانی قدیمتانی یہ گھڑیاں پرانی ہیں. جی جناب. یہ اس کا وہی آ جائے گا اوپر والا اشارہ کتب کا قدیمتن 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 هذه الساعات قدیمتن. قدیمتن. ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی جیسے آپ نے بنایا یہ وہ لڑکا نیک ہے. ذالک الولد صالح ذالک الولدانی صالحانی صالحانی اولئک الاولاد صالحون صالحون. عاقل ہے اس کے اب جمع سالم لے اولئک الاولاد صالحون. تو اب دیکھیے وہ جتنے مرکب اشاری تھے وہ جملے میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور سب مرکب اشاری جملے میں کیا بنے ہیں؟ مبتدا بنے خبر بنے مبتدا. مبتدا. ٹھیک ہے جی. تو مبتدا تو 99.9% مرکب اشاری جملے میں مبتدا ہی بنتا ہے خبر نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا جی. سب ساتھیوں کو مرکب اشاری کا جملے میں استعمال سمجھ میں آیا؟ جی جناب. جی اس میں دو لڑکے کی جو آخری ہے نیچے اس کی ابھی بھی لکھ دی تھی ذالک الولدانی الصالحانی. شکریہ. صالحانی یہاں بھی لکھ لیتے ہیں. صالحانی آئے گا صالحانی نہیں آئے گا استاد. ہاں جی جزاک اللہ خیر. خبر ہے نکرہ آئے گی ہمیشہ. قدیمتانی جدیدتانی دانی جدیدتانی. جی جناب کامران. سر یہ 7 پلورل میں ہادی ہی لکھے ہیں آپ ادھر. یہ نہیں کیا ہاؤلائی نہیں آئے گا سر ادھر. الساعات جو ہے الساعات جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے نا. جی سر جی سر. تو واحد تو مونس اس کے لیے ٹھیک کریکٹ واحد مونس. اوکے جناب. کامران. اوکے جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ہم نے مرکب اشاری بھی سیکھ لیا اور مرکب اشاری کو جملے میں استعمال کرنا بھی ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ مرکب اشاری جملے میں مبتدا بن کر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اب دیکھیے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ اس کے بعد سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب. اب سب نوٹ کریں ذرا. ذالک الکتاب. ہاں جی ذالک الکتاب. دیکھیے اور مجھے بتائیے کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ال ہے تو یہ مشارن الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس میں اشارہ ہے تو اس میں اشارہ اور مشارن الیہ مل کر اب دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں. مرکب اشاری بن گئے. ٹھیک ہے جی. مرکب اشاری بنے. آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں کسی قسم کا شک نہیں. تو یہ لا ریب فیہ ابھی ہم نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا ہے. ہم انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے بہت جلد. تو یہ مل کر جو ہے خبر بنے گی. ٹھیک ہے جی. تو مرکب اشاری مبتدا بنا اور یہ خبر بنی اور مبتدا اور خبر مل کے بنے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی. جملہ اسمیہ بنے. مبتدا ذالک الکتاب آپ نے دیکھا مرکب اشاری مبتدا بن کے آتا ہے اور آگے اس کی خبر آئی لا ریب فیہ. اور آپ اگر اردو میں بھی ترجمہ کریں تو جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہوتا ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. کامران. ڈن سر.
ٹھیک ہے جی. اسی طرح جیسے ایک سوال بھی آیا تھا، اس میں علم بھی ہو سکتا ہے بالکل. ذالک عیسی ابن مریم. سورۃ مریم میں ذالک عیسی ابن مریم، ذالک اس میں اشارہ ہے، عیسیٰ ابن مریم مشار الیہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور اشارہ ہے، اور اشارہ اور مشار الیہ مل کر، ٹھیک ہے جی. یہ پورا مشار الیہ بنے گا. اب اس کی کیا ترکیب ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. عیسیٰ ابن مریم کی، عیسیٰ ابن مریم مشار الیہ بنے گا پورا، اشارہ ہے مشار الیہ مل کے، یہ بھی مبتدا بنے گا، اور اس کی خبر ہے قول الحق الذی فیہ یمترون، جو کہ آگے ہے اس آیت میں. ذالک عیسی ابن مریم. اچھا نوٹ کریے، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے جو مثال لکھی ذالک الکتاب، میں اس میں آپ کو ترجمہ کیا یہ کتاب، اور یہاں اشارہ بعید کا تھا ذالک، ٹھیک ہے جی، اور میں ترجمہ کیا یہ کتاب. میں اس کا جواب ویسے پچھلی کلاس میں دے چکا ہوں، پچھلی کلاسز میں، لیکن میں پھر چاہتا ہوں پوائنٹ تازہ ہو جائے. یہاں پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی. تو ہم ہاں بالکل رسپیکٹ کے لیے آپ اس کو کہیے کہ عربی لینگویج میں عظمت کے لیے، ٹھیک ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے کسی چیز کی جب عظمت زیادہ ہو، رسپیکٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر قریب کے لیے بعید کا اشارہ بھی لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے کلاس کے شروع میں قائم مبارکہ تلاوت کی سورۃ الاسراء کی آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. یا اقوم. اچھا جی، اب آپ نے دیکھنا ہے انا بھی ہم نے نہیں پڑھا تو انا نہیں دیکھنا، اور یہدی بھی فعل ہے تو آگے والی بات بھی ہمیں گرامیٹیکلی نہیں پتا. ہم نے دیکھنا ہے ھذا القرآن. مجھے بتائیے ھذا القرآن کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. اچھا جی، تو مشار الیہ القرآن، اور اس میں اشارہ جو ہے وہ ھذا ہے، تو اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بنے. ٹھیک ہے جی، یہ بنے مرکب اشاری. اچھا جی مجھے یہ بتائیے یہ مرکب اشاری اعرابی طور پر رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں؟ نصب میں ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ القرآن. القرآن، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، تو مشار الیہ کو آپ دیکھیں گے جب بھی آپ نے مرکب اشاری کا اعراب دیکھنا ہے تو ھذا القرآن آپ کو پتا حالت نصب میں آیا ہے. ماشاء اللہ. ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، للتی اس کی، یا اقوم جو سب سے سیدھا راستہ ہے. یہ قرآن کس کی ہدایت دیتا ہے؟ اس راستے کی جو سب سے سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو، ان مومنین کو جو عمل کرتے ہیں نیک. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر. تو یہ قرآن ہی ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور خوشخبری بشارت دیتا ہے مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ایک بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو مرکب اشاری جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے سامنے آج آ گیا ہے، اور سب ساتھیوں کو مجھے امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. کامران. وعلیکم السلام. سر آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی بالکل.
حاضر قرآن جو ہے یہ عظمت والی کتاب ہے تو اس میں حاضر ہو گئی یہ اس میں فرق ہے تو کیا ہوگا؟ کامران آپ کو کلیئر ہے سوال تو آپ مجھے ریپیٹ کر دیں گے؟ نہیں سر مجھے بھی کلیئر نہیں ہے سر کا حصہ ہے اور وہ یہاں پہ حاضر قرآن ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر آپ نے ذالکہ لکھا ہے نیچے آپ نے حاضر قرآن لکھا ہے. حاضر جو ابتدا والی کتاب ہے عظمت والی کتاب ہے جس میں حاضر ہوگا ذالکہ کیا فرق ہے کیوں فرق ہے؟ اچھا وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اوپر اس میں کہا تھا کہ آپ نے ذالکہ لکھا ہے عظمت کے لیے. قرآن بھی تو عظمت والی کتاب ہے تو یہاں پہ حاضر کیوں لکھا؟ بالکل بالکل نہیں دیکھیں آپ بات کو صحیح طرح سمجھے نہیں یا تو میں صحیح طرح آپ کو سمجھایا نہیں. دیکھیں جی جو قریب کا اشارہ ہے وہ ہاذا ہے اور ذالکہ جو ہے وہ بعید کا اشارہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم قریب کا اشارہ استعمال کریں گے قریب والی چیز کے لیے تو اس کی عظمت نہیں ہوگی. ایسا تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو عظمت والی چیز ہے وہ عظمت والی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ قریب کا ہے اشارہ تو قریب کا استعمال کریں, بعید کا ہے تو بعید کا استعمال کریں. جو عظمت ہے چیز کی وہ تو اپنی جگہ ہے. ہاں لیکن عربی کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ کبھی کبھی, ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. جو عظمت والی چیز ہے وہ تو عظمت والی چیز ہی ہے. ٹھیک ہے جی. کبھی کبھی ایسا ہوگا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ عظمت والی چیز کے لیے کبھی کبھی قریب کے لیے بعید کا اشارہ بھی لایا جاتا ہے. یہ عربی کا ایک اسلوب ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. قریب کی چیز جو عظمت والی بہت عظمت والی ہے اس کے لیے بھی حاضہ کا اشارہ آ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا تھا ذالک الکتاب, تو وہاں دیکھیں وہاں قرآن کے لیے بعید کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں ھذا القرآن, تو قرآن کی عظمت تو اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہے اب؟ ذالک الکتاب کو اس طرح تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ کتاب ہے ایسا. دیکھیں جی میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ پچھلی کلاس میں جب بھی میں نے آپ کو یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ اس کی دو ایکسپلینیشنز ہیں. ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہے کہ وہ کتاب ہی, یہاں پہ کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ لیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ اشارہ جو ہے یہ اصل میں اس کتاب کی طرف ہے جو لوح محفوظ میں ہے, جو قرآن ہے. ٹھیک ہے جی. تو کچھ مفسرین نے اس کی ایسے تفسیر بھی کی ہے. گرامر والے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جناب جو عظمت کے لیے قریب میں بعید کا اشارہ بھی لایا جاتا ہے. کلیئر ہے سر؟ کامران ڈن؟ ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے وہ آپ ساتھیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے 2 جملے ہیں اور اس کے بعد ہم کلاس کو فنش کریں گے. میں آپ کے سامنے 2 جملے رکھ رہا ہوں. یہ کتابیں پرانی ہیں. یہ کتابیں پرانی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کتابیں پرانی ہیں. اور ایک اور جملہ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ نئی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جی. دونوں جملہ اسمیہ ہے, بات دونوں میں مکمل ہے. تو جملہ اسمیہ دیکھیں, اب دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ پرانی اور نئی کا فرق نہیں ہے. میں ایک کام کرتا ہوں اس کو بھی پرانی ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ پرانی اور یہ نہیں ہے. سب پرانی ہے. یہ کتابیں پرانی ہیں اور یہ پرانی کتابیں ہیں. اب اس میں ایک بہت باریک فرق ہے. صحیح. فرق کچھ بھی ہو, اگر آپ اسٹیپ سے چلیں گے نا تو انشاءاللہ بہت آسان رہے گا. جملہ اسمیہ جب بھی آئے گا تو آپ مبتدا اور خبر کو الگ کر لیں گے. ایسا ہی ہے. تو مجھے بتائیے پہلا جو جملہ ہے یہ کتابیں پرانی ہیں, اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ کتابیں. یہ کتابیں مبتدا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مبتدا ہے اور خبر کیا ہے؟ پرانی ہے. بس آسان سی بات ہے. اب یہ کتابوں پہ نظر ڈالیں مبتدا پہ, یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری ہے. اس میں اشاری, مرکب اشاری. اب مرکب اشاری بنا لیجئے, بہت آسان ہے. آپ ابھی بتا چکے ہیں الکتب. ٹھیک ہے جی. مشار اللہ ہمیشہ معرفہ کر کے لائیں گے الکتب, اور اس کے لیے اشارہ لائیں گے واحد مؤنث کیونکہ جمع ہے غیر عاقل کی, تو ہادی ہی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. ہادی ہی.
هذه الكتب، ہاں جی اس کی خبر ہے کہ یہ پرانی ہے. ابھی آپ نے بنایا تھا یہ واحد مؤنث آئے گی ابھی قدیمۃ. هذه الكتب قدیمۃ، یہ کتابیں پرانی. ماشاءاللہ. اب ذرا دوسرے جملے کی طرف آئیں اور یہاں غور کریں. یہ پرانی کتابیں، اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ پرانی مبتدا ہے. یہ پرانی مبتدا ہے. یہ پرانی مبتدا، یہ پرانی مبتدا بنائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. صرف یہ جو ہے یہ صرف یہ مبتدا ہے، صرف ہاں صرف یہ جو ہے نا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے کہ پرانی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ نے پہلا پڑھا تھا، جملہ اسمیہ میں اس میں اشارہ کا استعمال. مبتدا جو ہے نا اس میں اشارہ ہے. اچھا کوئی بات نہیں، چلے مبتدا اس میں اشارہ ہے وہ تو بہت آسان ہے استعمال کرنا. ذرا خبر پہ تو غور کریں، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے. ماشاءاللہ. پرانی کتابیں مرکب توصیفی ہے. پرانی کتابیں مرکب توصیفی جب بھی بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ اپوزٹ سائڈ ترتیب برعکس کر دیں گے، اپوزٹ کر دیں گے ترتیب کو. ٹھیک ہے جی. جو اس کی ترتیب اپوزٹ کر دی. کتابیں پرانی، بہت آسان سی بات ہے. موصوف کتب. ٹھیک ہو گیا جی. خبر کی جگہ لا رہے ہیں نا، خبر معرفہ ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ. صحیح جی. کتبن، ہاں جی پرانی کو کیا کہیں گے؟ قدیمۃ. ٹھیک ہے جی. وہی رول لگے گا. موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو صفہ واحد مؤنث آ جائے گی قدیمۃ. کتب قدیمۃ. ہاں جی. اب خبر آپ کے پاس آ چکی ہے. خبر جمع ہے، مذکر ہے، اشارہ قریب کا ہے. کون سا آئے گا؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث آئے گا. صحیح ہے، کیونکہ غیر عاقل کی جو ہے وہ جمع ہے خبر، تو جو اشارہ ہے وہ واحد مؤنث کا ہی آئے گا. ہذہ کتب قدیمۃ، یہ پرانی کتابیں ہیں. اب ذرا اس جملے پہ اور اس جملے پہ نظر تو ڈالیں اور مجھے بتائیں دونوں میں فرق کیا ہے عربی میں؟ خبر والے میں معرفت میں کتب ہو رہی ہے اور یہ نکرہ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ال ہے نا یہ فرق ہے بس، جو کہ اس کو مرکب اشاری بنا دیتا ہے مبتدا، اور اس کی خبر اس میں مفرد ہے یعنی سنگولر اسم ہے. یہاں پہ ہذہ مبتدا ہے اور کتب قدیمۃ یہ مرکب توصیفی کے طور پہ خبر آیا ہے. اب دیکھیں جی، آپ نے نا اسٹیپس لے کے چلنا ہے بس. جب بھی جملہ آئے گا مبتدا خبر کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں، اسٹیپس ضرور لیں. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ اپروچ کریں گے تو غلطی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. مبتدا خبر کو الگ الگ کر لیں. جب الگ الگ کر لیا، اب یہ پہچانے مبتدا ایک سنگولر اسم ہے تو بہت آسان سی بات ہے، یا کوئی مرکب ہے. مرکب توصیفی ہے تو مرکب توصیفی کے رولز اپلائی کر دیں. اگر مرکب اشاری ہے تو مرکب اشاری کے رولز اپلائی کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے جملے لے کے چلنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ہوم ورک بھیجوں گا، ضرور اٹیمپٹ کیجیے گا. کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ سر میں جو پوچھا ایگزامپل مل گیا سر، اس میں مل گیا. اوکے اوکے جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ آپ کو ہوم ورک بھیجیں گے، آپ اٹیمپٹ ضرور کریے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.